میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کے شان نزول میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے، اس میں سمجھنے کا اس میں عبرت ہے کہ وہ غور کرے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ یہاں پر تفسیر صلاۃ الجنان میں لکھا ہے، یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے، یعنی اس پر عمل کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض تو یہی ہیں۔ اللہ کی پناہ، یعنی یہ بات بہت سمجھنے اور سیکھنے کی ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ حیا پر بیان کرے اور پتہ چلے کہ اس سے بڑا تو بے حیا کوئی نہیں، بے عملی پر بیان کرے اور پتہ چلے اس سے بڑا تو بے عمل کوئی نہیں، فلمیں ڈرامے گانے باجے کی نحوست اور بیان کرے اور پتہ چلے کہ اس سے بڑا تو اس کو دیکھنے والا یہ، جن جن کاموں سے منع کرتا ہے فائل کھولو تو سارے کام تو یہ خود کر رہا ہے، دل آزاری سے یہ منع کرتا ہے، دل دکھانے میں نمبر 1 ہے، بے مثال با کمال، دل آزاری میں اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے۔ نرمی کے بیان حفظ ہو گئے، وہ خود بیچارہ نرمی سے دور۔ اچھا بعض باتیں تو ایسی ہیں جو نظر آ جاتی ہیں، ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کے بعد یا نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا مدنی مشورہ کرتے ہیں یا اسی طرح کی کوئی اور نشست ہوتی ہے، اور ہم سے لوگ باتیں سنتے ہیں جیسے مجھ سے سن رہے ہو، کوئی آپ سے سنتا ہوگا، لیکن جیسے ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری جو لائف، ہمارا جو انداز ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے، سامنے رکھے تھے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کچھ اور فرما رہے تھے حضرت، یہ یہی تھے، ہاں یہی تھے، لیکن انداز تبدیل ہے، خود کو بھول گئے، خود کو بھول کر بیٹھے۔ ہمیں خود کو سمجھنا ہے، خود کو یاد رکھنا ہے، اور خود سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ اگر میرا بیان مجھے ہی نہیں فائدہ دے رہا تو کسی اور کو کیا فائدہ دے گا حضور؟ اس لیے ہر مبلغ کے لیے لازم ہے، اور میں دوبارہ کیٹیگرائز کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، آپ ایک اسلامی بھائی اور ایک مبلغ نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ باقاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 3، پھر آپ کے ساتھ ایک نگران ہونا۔ پھر نمبر 4، نگران کے ساتھ، اب نگران کی بھی کیٹیگریز ہیں، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، یہ سب دیکھتا رہے تو جو جتنا اوپر یا جتنا اہم ترین پوسٹ پر جائے گا اس کی رسپانسبلٹی اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اس کی ذمہ داری اتنی بڑھتی چلی جائے گی، وہ اسی قدر خود کو باعمل بنائے گا، وہ اسی قدر اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض تو یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق، یعنی تنہائی میں کچھ اور ہیں، لوگوں میں کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ تو قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق، یہ غور سے سنیے گا، بڑی ایمان افروز عبارت ہے اور بڑی مطلب کہ وہ چونکانے والی عبارت ہے یہ، یعنی لائن ہے، یہ ورڈنگ سمجھیے گا، کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں ایک مرتبہ یہ بات سامنے آ جائے، پروف ہو جائے، ڈکلیئر ہو جائے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ بولتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو لوگ زندگی بھر اس سے اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ اب اس کی بات سے اعتبار ختم ہو جاتا۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے، پتہ چل جائے، مشہور کیا ہو جائے، پتہ چل جائے، آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ سے کارکردگی لی جا رہی ہے، یا آپ سے کوئی سی بات ہو رہی ہے، یا کوئی بھی واٹ ایور آپ سے ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اور آپ کسی بھی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی کور کرنے کے لیے یا اسی عادت کے طور پر آپ جھوٹ بول دیں، اور پتہ چل جائے کہ آپ نے یہ بات جھوٹی کہی ہے، ایک بار یہ بات پر پروف ہو جائے کہ اس سے جھوٹ بولا ہے، اب یقین مانے زندگی بھر کا اعتماد ختم، لائف ٹائم کے لیے گویا کہ یہ ہم عام لوگوں کے نزدیک ایک طرح سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ اب یہ توبہ کر کے کسی بھی درجے کو پا لے گا، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک درجے بلند کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک یہ نہیں کھڑا ہوتا جب تک اس کو اللہ نہ کھڑا کر دے۔
جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایگزامپل دی ہے، ایک ایسا پرابلم ہے جھوٹ بولنا. ایک بار ڈکلیئر ہو جائے، اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے.